کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت ولا عبداللہ بن بالأبيض عباس نے الأمهر. پکڑ لیا، تم نے خواب دیکھا؟ ہاں اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد، ہر دجال کو ولا پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات اور دینی بھائیوں بہنوں اور شمائل ترمذی کے شرح میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، آج سے انشاءاللہ باب نمبر 36 نمبر کا باب شروع ہو رہا ہے بحمد اللہ. اس سے پہلے کافی 35 ابواب گزر چکے ہیں الحمدللہ، اور حدیث نمبر 235 سے آج شروع ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا موقع عطا کیا. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنا فضل و کرم کر کے سیکھنے سکھانے کی توفیق دی، ایسے ہی یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. باب ما جاء فی صفات مداح رسول وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیسے کرتے تھے؟ مذاق یہ بہت ہی اہم باب ہے جو ہمارے زندگی میں 24 گھنٹے جس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. مذاق اور مزاح ضروری بھی ہے اور کسی وقت ناجائز و حرام بھی ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. مزاح کی ممانعت بھی ہے، مزاح گناہ کا بھی سبب بنتا ہے، اور مزاح کی رغبت بھی دلائی گئی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، اور اس میں اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے. اس لیے پہلے مذاق کا مطلب اور معنی سمجھیں. استہزاء اور مذاق میں فرق سمجھیں. مذاق یا جس کو مزاح کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کے ساتھ ذرا دل لگی کر لینا، طبیعت میں فرحت، مسرت، سرور، خوشی اور خوشی پیدا کرنے کے لیے
کچھ ایسی باتیں دل لگی کر لینا جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، الفت محبت پیدا ہو۔ انسان اگر بور ہے، غمگین ہے، غمزدہ اور کسی پریشانی میں ہے تو ایسی باتیں کرے جس سے اس کو ذرا ہنسی آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، جس سے اس کی تکلیف تھوڑی سی دور، اس کا رنج و غم تھوڑا سا دور ہو جائے۔ یہی اصل میں پھر یہی الفت محبت کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے قریب آنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ بڑے فوائد ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے مذاق۔ بعض اہل علم نے بڑی عجیب سی بات بیان کی، اسی کو اگر سمجھ لیں تو مذاق صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز ناجائز کیا، سب آسانی سے سمجھ میں آ جائے، بہت آسانی سے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ المذاق یا المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام۔ المذاق کالملح فی الطعام، انسان کی معاشرتی زندگی میں، اور سے سمجھیں، انسان کی معاشرتی زندگی میں مذاق کی وہی اہمیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کھانے میں نمک اگر بقدر ضرورت ہے تو کھانا لذیذ ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر نمک زیادہ ہو جائے تو سارا کھانا بیکار جاتا ہے، برباد گیا۔ کم ہو جب بھی کھانے میں کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنی سلف نے کتنی پیاری بات کہی کہ مذاق کی وہی حیثیت ہے ہماری معاشرتی زندگی میں، مذاق کی وہی اہمیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ نمک بقدر ضرورت ہے تو بڑی خیر و برکت ہے، کم ہو تو کھانا بیکار ہے، اور زیادہ ہو جائے جب بھی نقصان، کھانے کو خراب کر دیا۔ یہی مثال مذاق کی، یہی اہمیت مذاق کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک آدمی کسی سے کوئی مذاق، کوئی دل لگی کی باتیں نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں بڑا خشک آدمی ہے، یہی کہتے ہیں نا، بڑا خشک آدمی، اخلاق اس کا اچھا نہیں۔ اور اگر کوئی اوور ہو جائے تو کہتا ہے یار کیا ہو، تو بڑا بدتمیز آدمی، ہر وقت اس کو مذاق ہی سوچتی ہے۔ واللہ کتنی ضرورت ہے اس مسئلے کی، اور آج ہمارے یہاں یہی مثال کے طور پر، آج مذاق کے نام پر ایک چاہے اپریل کی پہلی تاریخ کے اپریل فل، یہاں میرے سامنے یہاں ہوا اپریل کی پہلی تاریخ، مرشد بازار میں کیفٹیریا والے کو ٹیلی فون کر دیا کہ بھائی 50 کوکٹیل جوس عصیر اور 50 جو ہے وہ سینڈوچ بنا کر کے لاؤ۔ اب ذرا سوچیں، کیفٹیریا والے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی محنت مشقت اور کس لالچ میں اس نے تیار کیا، آفس نمبر سب کچھ، اور جب تیار کر کے لے کے گیا، یہ کیا ہے، آپ نے آرڈر کیا، کہا تم کو معلوم نہیں کہ اپریل فول ہے آج۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا نقصان، اس کو مذاق میں ڈال دیا گیا۔ اور ایک چیز اور بتائیں، تعجب ہوگا آپ کو کہ ہندو مذہب میں بعض قومیں ایسی ہیں
کہ اگر پھوپھی کو گالی نہ دی جائے مذاق کے طور پر تو کہتے ہیں کہ رشتہ اس کا بڑا کمزور ہے. معلوم نہیں معلوم ہے؟ یعنی کہ گالی دے دیں, نہیں ہماری پھوپھی لگتی نا, بس بات ختم. کتنی بھی بری گالی دے دیں اور کہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارے رشتے میں پھوپھی تم ہو نا, بس بات ختم. نہیں مذاق. فحش لم یکن فاحشا ولا متفاحشا. تو اس طرح سے مذاق کے اندر بہت زیادتی ہوتی ہے, بہت زیادتی ہوتی ہے. دل دکھایا جاتا ہے, دل دکھایا جاتا ہے, تکلیف دی جاتی ہے. تو مذاق کا مطلب ہے دل جوئی اور دل میں فرحت و مسرت. مذاق کے ذریعے جب کسی کو آپ نے تکلیف دے دیا تو مذاق نہیں رہا, وہ ناجائز ہو گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, چھوٹی سی مثال ہے کیسے کیسے گھناؤنے مذاق کرتے ہیں لوگ. ایک اچھے خاصے شہر میں رات کو لوگ دکان والے دوست احباب بیٹھتے تھے, وہی مذاق ہنسی, تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھانے کا دور چلتا تھا. تو آج سارے لوگ یہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے, یہ ہوا کہ بھائی آج میٹھا کھایا. کیا؟ ایک نے کہا گاجر کا حلوہ چاہیے. کیا؟ گاجر کا حلوہ, سیزن ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. دوسرے نے کچھ اور کہا. ایک صاحب بدید ہو گئے کہ نہیں, کیا رسگلہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ رسگلہ جانتے ہیں نا, ارے آج کی سمجھ لو کیا کہتے ہیں اس کو, رس ملائی. کیا اس میں کیا کہتے ہیں جو شیرہ میں گل گل ڈال دیتے ہیں, گلاب جامن. ہاں ایسے وہ چاہیے. لوگوں نے کہا نہیں, اور بزد ہوئے کہ نہیں آج وہی منگایا جائے گا. تو طے یہ ہوا. ذرا دیکھیں, بتا رہا ہوں کہ اسلام مذاق آج ایسے بہت بدتمیزی ہوتی ہے مذاق کے نام پر. تو بات یہ ہوئی کہ ایسا کرو, چلے جاؤ ان تمام لوگوں کو گاجر کا حلوہ اور بہترین گرم جلیبی ہوتی ہے وہ لے کر کے آؤ. اور یہ ان کو جلیبی اور نہیں تو چلو ان کے لیے گلاب جامن لے کر کے آ جاؤ یا رسگلہ لے کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر. گئے, لے آنے والے بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کیا کیا, یہ آرڈر دیا, اتنی جلیبی, اتنا گاجر کا حلوہ. اور اونٹ کی ایک فطرت ہے, اونٹ دور دراز سے لکڑی اونٹ پر لاد کر کے سامان لاد کر کے لوگ مارکیٹ میں لاتے. جہاں مٹھائی کی دکان تھی وہیں ان کا اڈا تھا. تو اونٹ بیٹھتا تھا وہاں, وہ سنداز بھی کرتا تھا. تو اونٹ کی میگنی گول گول. تو ان بیوقوفوں نے کیا کیا, دکان والے نے کہا بھائی اس کڑاہی کے علاوہ ایک الگ کڑاہی میں آپ کیا شیرہ گرم کریں. انہوں نے کیا کیا, کہا کہ یہی اونٹ کی میگنی جو ہے اس میں رس اندر تک پہنچ گیا. اب اس کی ایک الگ پر ہے مٹی کے برتن میں, شاید کہ دیکھے ہوں گے بہت ساری مٹھائیاں آج بھی ایسی ہیں کہ مٹی ہی کے برتن میں اچھی لگتی ہے, ایک فیشن ہے وہ. تو یہ مٹی کے برتن میں, تو 2 پاکٹ دھر لیا اور ایک لے لیا گلاب جامن کا. گلاب جامن کا شیرہ میں اونٹ کی لیڑی ڈلوا دی. اللہ اکبر. اب لے کر کے سب کھا رہے ہیں. انہوں نے کھانا شروع کیا, میٹھا تو ہے لیکن مزیدار نہیں. ارے کیسے, کون سی بھائی آپ لوگ رسگلہ لے کے آئے؟ کہا نہیں تائلگ ہو سکتا ہے باسی ہو. کھا لیے. اب ہنسنا شروع کیا. ہنسنے کیوں؟ کہا کہ اونٹ کی لیڑی تھی وہ. میں نے اس شخص کو دیکھا تقریباً 80 سال کا تھا لیکن گالیاں دیتا تھا. ایسے بچے گزرے, بابا رسگلہ, بس. یہ ایسے نہیں, ہزاروں مثالیں ہمارے یہاں مذاق کے نام پر ایسے ایسے ہو جاتا ہے. تو مقصد سمجھے, مذاق کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کے دل میں تھوڑی سی الفت پیدا ہو, محبت پیدا ہو, فرحت اور مسرت محسوس ہو, دل ایک دوسرے سے قربت ہو, اخلاق کا اظہار ہو. کسی کو تکلیف دینا, پریشان کرنا, یہ مذاق اسلامی مذاق نہیں ہے. وہ تکلیف دینا ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے. تو اسی لیے
نبی علیہ السلام مذاق کیسے کرتے تھے اس کا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باندھتے ہیں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ مذاق کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کس طرح سے مذاق کرتے رہے۔ تو اس سلسلے میں مذاق کا معنی ہم نے بتایا، اور مذاق کی دو قسمیں ہو گئیں۔ مذاق کا مقصد بتایا، مذاق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی کی تنقیص نہیں، کسی کی عیبجوئی نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان مذاق کرے دلجوئی کے لیے، دل لگی کے لیے، فرحت اور مسرت کے لیے، الفت محبت پیدا کرنے کے لیے، تقرب کے لیے، اچھے اخلاق کے مظاہرے کے لیے۔ یہ ہے مذاق کرنا جو اسلام نے جائز ہے، بلکہ مستحب بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اسوہ ہے آپ کا۔ لیکن مذاق کے ذریعے دین کا استہزاء ہو، اسلام کا مذاق اڑایا جائے، علماء کا مذاق اڑایا جائے، کتاب و سنت کی تحقیر ہو، یہ ایسے مذاق ہے جو کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانے، دل دکھانے والی باتیں یا عمل مذاق کا نہیں ہوتا۔ مذاق زبان سے بھی ہوتا ہے اور مذاق اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ مذاق زبان سے بھی، اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، دونوں کے ذریعے ہوتا ہے، جس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے مذاق کی حدود ہیں، حدیں ہیں۔ اگر حدود کے اندر ہیں، اسلامی آداب حکام شریعت کے حدود میں، تو اچھا عمل ہے، اور اگر شریعت کی حدود کو پار کر جائیں اور جس میں ناجائز و حرام چیزیں عمل میں آنے لگے مذاق کے نام پر، اس مذاق کی ممانعت ہے اور حرمت اس کی ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں، قرآنی آیات میں، حدیث میں مذاق کو منع بھی کیا گیا ہے، تو ہاں مراد مذاق سے یہی ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن شریک ابن عبداللہ القاضی، شریک بن عبداللہ القاضی الکوفی، ضعیف راویوں میں سے ہیں۔ محمود بن غیلان سے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو اسامہ سے، ابو اسامہ جو ہیں یہاں حماد بن اسامہ القرشی مولاہم الکوفی ہیں۔ ابو اسامہ کا نام کیا ہے؟ حماد بن اسامہ، قرشی یعنی قریش سے تھے، لیکن آباد کہاں تھے؟ کوفی۔ مولاہم یعنی یہ بعض قریش قبیلے کے لوگ جو تھے، ان کے یہ غلام تھے، ان کو مولا کہا جاتا ہے، مولاہم۔ چلو، شریک ابن عبداللہ بار بار گزر چکے ہیں۔ عاصم بن الاحول، عاصم بن سلیمان البصری، عاصم بن سلیمان البصری الاحول، کئی بار الاحول کس کو کہتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز۔ احول، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی، دیکھتے اس طرح چہرہ ادھر ہوگا لیکن یہ آنکھ کی پتلی ان کی طرح گھومی رہتی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹپنکا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھینگا، ہاں بھینگی کچھ بولتے ہیں، بھینگی نگاہ۔ تو کبھی دونوں آنکھیں ایسی دیکھے گا، ادھر چہرہ ادھر، لیکن اس کو نظر کہاں آئے گا وہ؟ تو اس کو جا کر الاحول، احول عربی زبان میں یہی وہ مقام ہے جہاں محدثین کہتے ہیں کسی کے عیب کو، کیوں؟ کبھی انسان اپنے کسی عیب سے اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا عیب نہ، اس عیب والا نام نہ لیا جائے تو وہ اس کو لوگ پہچانتے نہیں۔ آج بھی اپنے بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے، سیدھا ان کا نام لے تو نہیں،
لیکن جب وہ اسی عیب سے اتنا مشہور تو اچھا ان کو برا بھی نہیں لگتا، تو وہی عیب کرنا لے، صرف عیب لے لیں، نام نہیں بھی لیں گے تو لوگ پہچان جاتے، مطلب تعارف کے جائز ہے۔ انس بن مالک کے یہ شاگرد تھے اور بصرہ کے رہنے والے یہ بھی تھے، اور انس بن مالک بھی آخر عمر میں کہاں چلے گئے تھے؟ بصرہ میں۔ چلو کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو یا ذا الاذنین، اللہ رسول نے اذراہ مذاق انس بن مالک سے کیا کہا؟ یا ذا الاذنین، نام نہیں لیا، آپ کے خادم تھے، یا ذا الاذنین۔ محمود ابن غیلان کہتے ہیں ہمارے استاد ابو اسامہ نے کہا یا ذا الاذنین، اے دو کان والے، اذن ایک کان، اذنین دو، تو اللہ رسول نے انس کا نام نہیں لیا، یا ذا الاذنین، اے دو کان والے۔ ابو اسامہ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام یعنی یمازحو، مذاق کر رہے تھے۔ کیا کیا؟ مذاق۔ ہر ایک کے دو کان والے ہیں، دیکھیں نہ کوئی بد کلامی ہے، نہ کوئی بد زبانی ہے، جسے ہم کیا کہیں، ارے صاحب ماشاء اللہ، دیکھو نا وہ چار آنکھ والے، کیا چشمہ والا لگانے والے کیا کہتے ہیں؟ چار آنکھ والے، ماشاء اللہ۔ کبھی مثال کے طور پر نبی علیہ السلام خادم تھے، نبی علیہ السلام کسی کام کے لیے بلایا، ذرا آگے پیچھے ہوئے یا نہیں سمجھ سکے، یا ذا الاذنین، دو کان والے، اللہ نے دو کان دیا، دونوں میں سے کسی ایک سے تو سن لیے ہوتے، نہیں سمجھے، مذاق بھی ہو گیا اور حقیقت کے مطابق۔ جیسے ہم کیا کہیں، اب کیا کریں گے، ایک چشمہ لگانے والا غلط پڑے یار، اے چار آنکھ والے، دیکھیں کوئی اس میں نہ عیب ہے، نہ طنز ہے، نہ دل دکھنے کی باتیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ بلکہ اس لیے ہمارے ہاں بہت لوگ کیا کرتے ہیں، چشمہ والے کو چشم الدین، سنا ہے کہ نہیں؟ چشمے والے کا نام کیا؟ چشم الدین، یعنی دین کی آنکھیں۔ تو انسان سوچے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے مذاق کیا۔ یہاں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں ایک چیز اور یاد رکھو اچھی طرح سے، راوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول یا ذا الاذنین کہہ کر کے طنز نہیں بلکہ کیا کر رہے تھے؟ مذاق، اپنے خادم انس بن مالک سے مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں دو چیزیں ذرا دیکھو نبی کی اخلاق، اور پھر مذاق، نبی علیہ السلام کو جو مذاق ہوتا تھا اس کی اہمیت۔ نمبر ایک، انس کون تھے بھائی؟ خادم تھے نا۔ ہمارے یہاں سنا ہے کبھی، اللہ اب تو ختم ہو گیا، شاید آج سے 20-25 سال قبل تک ہندوستان میں کوئی سیٹھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا، پیچھے بیٹھتا تھا۔ دیکھا نہیں دیکھا میں نے، اس کا تمہاری پیدائش سے پہلے اتنا بڑا انڈیا تھا، کوئی سیٹھ آدمی، لاکھوں کی کار ہوتی تھی لیکن اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھتا، کہاں بیٹھتا تھا؟ وہ پیچھے۔ کیوں بیٹے؟ کیوں؟ ڈرائیور ہے، ڈرائیور کے بازو میں بیٹھے، یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ ای بات سمجھیں، کسی تم ہو تو بیٹھا دیں گے، سیٹھ صاحب پیچھے والی سیٹ پر، مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھو، اپنے خادم کے ساتھ دلگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، فرق محسوس ہوا نا؟ آپ ذرا دیکھیں، ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی چھوٹوں سے جائز دل لگی اور دل جوئی والا مذاق کبھی نہیں کر سکتا، وہ تو
کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اگر کرسی پہ ہیں ان سے بات کرے آپ، یعنی سیکریٹری سے بات کریں، وہ ہمیں پہنچائے کہ آپ بات کرنا. پیارے نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ذرا آپ دیکھیں اپنے خادموں سے بھی نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ مذاق نہیں سمجھ، دل لگی کر رہے ہیں. یا ذل اذنین، ارے دو کان والے بچے، اللہ اکبر، مذاق کر رہے ہیں. نمبر 2 تو خادم. دوسری چیز انس بن مالک کیا تھے؟ بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے بھی، لیکن وہی حدود میں رہ کر کے. کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا اپنے چھوٹوں یا اپنے بچوں سے اتنا مذاق کرتا ہے کہ بچوں کی نگاہ میں اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے. نہیں، پھر وہی یاد رکھنا، مذاق کی مثال کیا ہے؟ کھانے میں نمک. زیادہ کریں گے جب بھی برے، اور اپنے بچوں سے چھوٹوں سے مذاق نہیں کریں گے، دل لگی نہیں کریں گے، تو کبھی بچے آپ سے محبت نہیں کریں گے. واللہ ذرا یاد رکھنا، اپنے گھر میں بچوں سے لاڈ پیار الفت محبت اپنے بچوں سے ہمیشہ کیا کرو. بے ادبی نہیں سکھاؤ، اخلاق کے ساتھ. ہمارے ایک استاد تھے، کیا بتائیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہمارے استاد تھے. جب بخاری پڑھا رہے تھے تو ایک دن رونے لگے. نوجوان بیٹا، آدم گڑھ کے رہنے والے تھے، باپ کو چھوڑ کر کے نکلا ہے. سالوں گزر گئے، پلٹ کر کے نہیں آیا، باپ کو ایک لیٹر تک نہیں لکھا. یہ ایک بہت، باپ کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، سیٹھ کو بھی چاہیے، اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے. مذاق کا مطلب سمجھ کے تو آسان ہے. مذاق کیا؟ یہ محبت کا اظہار، الفت کا اظہار، دل لگی، دل جوئی، حوصلہ افزائی، یہ ہے مذاق کا مطلب. استاد رونے لگے اور کہا کہ بہت دن ہو گئے، سالوں گزر گئے، بیٹا نہ لیٹر لکھا، نہ کبھی خیریت پوچھی، نہ پلٹ کر کے آیا. اتنے سننے میں آئے کہ بامبے ہے وہ. کہتے رمضان کا مہینہ تھا، میں بامبے گیا تو اندازہ لگایا کہ وہ ہمارے ہی علاقے کے لوگ جہاں رہتے ہیں وہیں ہوگا وہ. کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو کہا کہ ہاں بھائی کبھی کبھار تو آ جاتا، ہم نہیں جانتے. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، بامبے کے گلیوں میں گھومتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں بیٹا نظر آ جائے تاکہ اس سے بات کریں، دوبارہ گھر لے کر جائیں. کہتے ہیں کہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دن دیکھا ادھر سے ہم آ رہے، ادھر گلی سے بیٹا آ رہا تھا. میں نے پہچان لیا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. بہت خوش ہوئے کہ اب تو مل جائے گا. بیٹا چلا آ رہا تھا، لیکن قریب پہنچ کر کے جب اس نے مجھے دیکھا کہ میرا باپ ہے تو جو گلی لیفٹ رائٹ اس سے نکل گیا. تو کہتے ہیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا. سامنے آ کر کے بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ یہ بخاری کا درس دیتے ہوئے بتا رہے تھے. کیوں؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپنے میں کبھی اپنے بچے سے پیار نہیں کیا تھا. ہم نے اپنے بچے سے، اس بیٹے سے میں نے کبھی پیار نہیں کیا تھا. وہی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے کبھی بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی لاڈ پیار کے بچوں سے، میں نے وہ کبھی نہیں کیا تھا. ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہر وقت بچوں کو ڈرا کر کے، مار کر کے، پیٹ کر کے، سمجھئے نا. اور آج بھی ایسے ہماری نگاہ میں اللہ ہے، باپ اکیلا ہے، شادی بھی کیا باپ نے بچوں کی، اس کے باوجود بچے اپنی بیوی کو لے کر کے باہر جا کر کے، ہندوستان کے کسی اور کنارے تو ہیں، لیکن آج بھی باپ سے محبت کا اظہار نہیں. باپ لاوارث بوڑھا اکیلے گھر بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے
بہت بڑی مصلحت ہے اس کے اندر، بہت بڑی عبرت و نصیحت کہ اللہ کے رسول نے کس سے پیار کیا؟ بچے سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور امام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المولود میں جو کتاب ہے عقیقے پر، اس میں بھی نقل کرتے ہیں بہت سارے اہل علم۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہی تھے، ایک صاحب کی بچی آئی مجلس میں، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بچی ادھر سے آئی، دوڑتی ہوئی آئی، ابو یا کہتے ہوئے۔ جو بچے کو عادت ہوتی ہے، اگر بچے ماں باپ سے محبت پاتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ان کے گود میں کود جاتے ہیں، کبھی تجربہ ہاتھ پھیلاؤ تو اچھل جاتے ہیں بچے واللہ۔ اور تو بچوں کی عادت ہوتی نہیں کہ فرق مانے معارکہ کر چپک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی آئی، لیا اور اس کو زمین پر بیٹھا دیا، ایسے زمین پر بیٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں بیٹا آیا، دوڑا ہوا بیٹا آیا، وہ جب دوڑ کے آیا تو اس کو گود میں لیا اور اپنے ران پر بیٹھا دیے۔ بیٹی آئی تو زمین پر اور بیٹا آیا تو کہاں بیٹھایا؟ ران پر۔ اللہ نے دیکھ لیا، فرمایا ما عدلت بینہما، تم نے لاڈ اور پیار کرنے میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ بچوں سے لاڈ اور پیار، مذاق کی جا، لیکن مذاق کیا؟ وہی جس سے بچے ہنسیں، بچوں کا دل خوش ہو جائے۔ بچہ رو رہا ہے، اس کو ہنسی آ جائے، یہ ہے اصل میں مذاق کا مطلب۔ پھر کہوں گا مذاق کا مطلب دل دکھانا نہیں ہے، کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، کسی کے توہین نہیں۔ مذاق کا مطلب کیا ہے؟ الفت محبت پیدا کرنا، دل لگی کرنا، دل جوئی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، آپس میں الفت محبت پیدا کرنے والے کرنے کا مقصد یہ اصل میں ہوتا ہے کیا؟ مذاق کا۔ چلو یہ دو حدیث باتیں ہو گئی، اس حدیث میں دو مسئلے ثابت ہوئے نا۔ مذاق تو ہے یہ، بلکہ تین، ایک تو اللہ رسول نے مذاق کیا، نمبر دو خادم، اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، سمجھ گئے نا، اور نمبر تین بچہ، چھوٹے بچوں سے۔ چلو اگلی حدیث دیکھو۔ یہ میں آج بھی ابھی دیکھ رہا ہوں، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے پاس پڑوس، قرب جوار، رشتے ناطے میں، بچپنے میں جن لوگوں نے اپنے بچوں پر صرف ظلم کیا ہے، الفت محبت کا اظہار، پیار و محبت نہیں کیا، آج واللہ نہیں تفصیل بتا دے، اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ میں ان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آج بھی وہ بچے اپنے باپ سے کوئی محبت کا اظہار نہیں، کوئی محبت کا اظہار، صرف یہی ہے کہ ہاں ہم پہلے، اسی لیے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کو حکم دیا ہے، تم اولاد کو کا حق ادا کرو۔ کیوں؟ اولاد کا حق پہلے ادا کرو گے تب اولاد پر جو تمہارا حق ہے، اولاد تمہارا حق ادا کرے گی۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث، قال حدثنا حناد بن السری، بار بار گزر چکے ہیں۔ وکیع، کون ہے؟ وکیع ابن الجراح، شعبہ ابن الحجاج، بھول گئے؟ شعبہ ابن الحجاج، بہت بڑے عالم تھے نا۔ عن ابی التیاح، عن ابی التیاح، ابو التیاح ایک کنیت ہے، کنیت ہے، نام ان کا یزید بن حمید بصری ہے، یزید بن حمید بصری۔ ان انس بن مالک، یعنی کس کے شاگرد تھے؟ انس بن مالک کے۔ قال، کہتے ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا،
حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق اور آپ کا مذاق کیسے ہوتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا. نبی علیہ السلام ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہم لوگوں سے گھل مل کر کے رہتے تھے. لازمی چیز ہے. انس کوئی بیٹے تو نہیں تھے, خادم تھے. انس کا اپنا گھر تھا, اپنی ماں تھی, اپنا خاندان تھا, اپنے بھائی تھے. مقصد نہیں کہ ہمارا نہیں, ہم لوگوں سے یعنی ہم تمام لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام گھل مل کر کے رہتے تھے. کوئی الگ تھلگ ایک نمایاں مقام بنا کر کے نہیں, دور رہو دور نہیں, گھل مل کے بالکل ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ایسے نبی علیہ السلام کی زندگی تھی. اور آج ہمیں کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹوں کی دعوت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تجربہ کیا ہوگا. آپ کے ہاں شادی پڑ جائے اور کوئی تقریب ہو, آپ دعوت دیں تو وہ شخص اخلاص نہیں دیکھتا. ایک بڑا طبقہ ہے وہ اپنی پوزیشن دیتے, ہمارے اسٹینڈرڈ ہمارے معیار کا وہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں آتا. شاید تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے. نبی علیہ السلام گھل مل کے رہتے تھے, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, امیر اور غریبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. یہاں تک کہ اس قدر نبی علیہ السلام ہم لوگوں سے گھل مل کر کے رہتے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا جس کی کنیت تھی ابو عمیر. کیا؟ ابو عمیر. انس بن مالک کا بھائی, لیکن کون سا بھائی کہیں گے؟ اخیافی. ابو عمیر تو تھا لیکن ابو عمیر بن مالک نہیں تھا. سمجھو پہلے, بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں, گزر چکی ہے. عینی, اللاتی اور اخیافی. ماں باپ دونوں ایک ہے تو ان کو عینی کہا جاتا ہے. باپ ایک ہے, مائیں مختلف ہیں تو عینی اللاتی کہا جاتا ہے. اگر باپ کئی ہو, ماں ایک ہو تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخیافی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد کا تو انس بن مالک کے نبی اسلام لانے کے پہلے ہی یعنی نبی علیہ السلام کے خادم بننے سے پہلے ان کے والد کا انتقال, ہجرت سے پہلے ہی انتقال. بتایا تھا بیوی مسلمان ہو گئی تو ناراض ہو کر کے وہ شام جا رہے تھے, راستے میں ڈاکو نے قتل کر دیا. تو بھائی تھے لیکن کون بھائی تھے؟ مازاد بھائی تھے. مازاد بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اردو ہے اخیافی. اخیافی کہتے ہیں. اخیافی بھائی تھے, ان کا نام کیا تھا؟ ابو عمیر. ابو عمیر. ابو عمیر نے گھر میں ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا, جیسے گوریا کہیں, بٹیر کہیں. اپنے ہاں چھوٹا ہوتا نا بھائی, کوا بھی ہے, بطخ بھی پرندہ ہی ہے, گدھ اور کبوتر بھی ہے, اور کبوتر کس سے چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ بٹیر بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی سمجھو کہ چھوٹا سا پرندہ تھا, پال رکھا تھا. اس سے کھیلتے تھے وہ بچے جیسے کھیلتے ہیں نا. اب وہ میرے چھوٹے سے تھے اور جیسے بچوں کو کھلونا لا کے دے دیا جاتا ہے نا, ایسے ہی ان کے لیے ان کے گھر والوں نے کیا دے دیا تھا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ. کھیلتے تھے, اس کے ساتھ مستی کرتے تھے. مر گیا, وہ پرندہ مر گیا.
جب پرندہ مر گیا تو روتے تھے، روتے تھے، صدمہ تھا، جسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ بچوں کی عادت کیا، آپ کسی پرندے کو پالیں، پالتے پالتے اس پرندے کی محبت دل پہ بست ہو جاتی ہے، پھر اگر مر جائے تو پورے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مر گیا، یہ بچے بڑے اداس نظر آتے، تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ہم لوگوں سے گھل مل کے رہتے تھے، آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، عمیر، ابو عمیر، پرندہ کہاں گیا؟ اللہ، ما فعل النغیر، تمہارے پرندے کو کیا ہو گیا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ یہ بات سمجھ میں، یہ بڑی اہم حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اتنی اہم حدیث ہے کہ بعض علماء نے صرف اسی ایک حدیث پر کتاب لکھ ڈالی ہے اور تقریباً 60-70 فقہی مسائل اخذ کیے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ بچے کھیل رہا تھا، بچے کا پرندہ مر گیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بعض لوگوں نے اس پر اضافہ کیا تو کہتے ہیں تقریباً 80-90 مسائل لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تفقہ فی الدین۔ ہاں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں آج جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کیسے مسائل نکالتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی، ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں وفقہ ھذا الحدیث، اس حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، فقہ مانے یا مسائل، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمازح، پہلا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بچوں سے مذاق کرتے تھے۔ بچوں سے کیا رکھتے تھے؟ مذاق کرتے تھے۔ کیوں؟ ابو عمیر بالکل چھوڑ دے۔ ایک مسئلہ تو ہو گیا، پھر یہیں سے کہ بچوں سے لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ مذاق کر لینا، لیکن مذاق ایسا جو حقیقت کے مطابق ہو، شریعت کی حدود میں ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے۔ ایک ہو گیا، ایک مسئلہ ہو گیا۔ وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّا غُلَامًا صَغِيرًا، نمبر 2، نبی علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کی بھی کنیت رکھی۔ ہمارے ہاں کنیت کے لیے لوگ دیتے ہیں، جب شادی ہوگی بچہ پیدا ہوگا تب کیا کریں گے؟ کنیت، یہ ہوتا ہے نا۔ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، آپ نے نام رکھا عائشہ، تو ابو عائشہ ہو گیا۔ ہمارا دانت بڑھ گیا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے، ابھی جھٹکا لگ گیا تو اتنا، اس دن کھا رہے تھے نا وہ، میں اٹھ کے چلا گیا تھا نا اس دن، جس دن وہ محسن لے آئے تھے، کیا وہ تو یہ سب خون ٹکرا گیا، ابھی پھر لگ گیا تھا، اس دن ٹک رہا ہے کہ خون نکلا، پھر وہ ہل گیا، اب بڑھ گیا ہے اوپر راستہ چل، جب ابھی بات کرے تھے اچانک وہ
10 منٹ ہیں، چلو شروع کریں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس سے مسائل کتنے نکلے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مسائل نکال رہے ہیں، چند مسئلے بیان فرمان۔ نمبر 1، امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے مذاق کرتے تھے، اور مذاق کی کیا کیفیت تھی پچھلے گزر چکی، مزید تفصیل آتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کو بھی کنیت سے پکارا جا سکتا ہے، ان کی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ کنیت کے لیے عام طور پر امام ترمذی یہاں وضاحت کر، اس کی وجہ ہے کنیت عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد کنیت رکھتا ہے، اب یا لگائے گا۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، نام عائشہ رکھا، پھر اپنا کہتا ہم ابو عائشہ ہیں، ماں کہے کہ ہم ام عائشہ ہیں۔ لڑکا پیدا ہوا عبداللہ، ہم ابو عبداللہ ہیں۔ شادی ہوگی، اولاد پیدا ہوگی تب۔ لیکن شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بغیر اولاد کے بھی انسان کنیت رکھ سکتا ہے، اور بڑے ہونے کے بجائے بچپنے ہی میں کسی کی کنیت رکھ دی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ ابو عمیر انس کے رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی پرندوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ پرندہ مر گیا تو رو رہے ہیں ہمارا کھلونا غائب ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی کنیت سے پکارا، یا ابا عمیر۔ اگر ایسی اس عمر میں کنیت ناجائز ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی اس کو باقی نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 3، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر بچوں کو کھیلنے کے لیے پرندہ دے دیا جائے تو کوئی حرج، زندہ پرندہ زندہ، لیکن پرندہ وہ جو بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور واقعی دیکھیں، اگر آپ کے بندے میں گھر میں پرندہ نہ ہو، کہیں کسی کے یہاں چلے جائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے طوطے پال رکھا ہو، دیکھیں بچوں کتنا خوش ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ تو اس طرح سے بچوں کے کھیلنے کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے اگر گھر کے اندر پرندہ پال لے اور بچوں کو دے دے، اس کو کھلائیں پلائیں، تو اب دیکھیں ابو عمیر اتنا اس کو کھلاتے پلاتے اتنی محبت تھی کہ مر گیا تو رو رہے ہیں، وہ بہت غمزدہ ہے، اللہ علیہ السلام مذاق ان سے کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ پرندہ جو ہے بچوں کو کھیلنے، یا بڑوں کو بھی اگر پرندے پالیں، شرط ہے کہ پرندوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے کھانے کا، پینے کا، سردی کا، گرمی کا، تمام چیزوں کا خیال رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مذاق کیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارا نغیر کہاں چلا گیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ یلعب بہ، وہ مر گیا، تو مر جانے کے بعد نغیر کو بڑا ایک قسم کا صدمہ تھا، غمگین تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ذرا صدمہ دور کرنے کے لیے اور دلجوئی کے لیے مذاق کیا تھا۔ کہتے ہیں فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مسائل نقل کیے ہیں ان میں، لیکن ہم نے کہا اہل علم میں یہ کے نزدیک اس حدیث سے بہت سارے مسائل نقل کیے گئے ہیں، اور یہیں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مدینے میں بھی گرچہ حرم ہے، اگر پرندے پالے انسان اپنے گھر میں رکھے اور ان کے کھلانے پلانے کے انتظام کرے تو ادب کے یہ حدود حرم کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق ہم سب لوگوں کو اپنے اہل ویال کے ساتھ
زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ابھی کچھ حدیثیں باقی رہ گئی ہیں اور بڑی اچھی اچھی مثالیں امام ترمذی نقل کی ہیں نبی علیہ السلام کے مذاق کو ثابت کرنے کے لیے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. تھوڑا سا ٹیکنیکل خرابی تھی تھوڑی سے کیمرہ کی، انشاءاللہ آئندہ سے درست ہو جائے گا، اس لیے تھوڑے سا درس روکنا پڑا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو صبر تحمل سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا نام بگاڑ دینا کسی کے معاشرے میں جو ہوتا ہے، کوئی کا نام ہے اس کو کسی اور نام سے جو اس کو پکارا جاتا ہے، جس سے جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ مطلب اس کو برا لگتا ہے اور معاشرے کا ایک نام اس کو بگاڑ دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی تھی، اس کا کیا وہ آدمی اپنا گھر بدل کر کے اپنا علاقہ بدل کے دوسری جگہ چلا گیا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی. تو جس شخص نے نام میرا بگاڑا تھا تو اس کو جو ہے اس کو اپنی چیزوں پر ندامت یہ چیز ہے، اب اس کو وفات پا چکا ہے. تو ایسے صورت میں جو ہے کیا ہوگا ان سے جو ہے جو شخص ابھی زندہ ہے، جو لوگ اس کو برے نام سے یاد کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے صدق دل سے توبہ استغفار کرنا اپنے لیے. اس کو برا بھلا کہتا تھا تو اس کے حق میں دعائے مغفرت اور رحمت کرے، یہ تو اس کے لیے ہے. رہی بات نام بگاڑنا، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر بڑی سختی سے منع کیا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے والوں، تمہارے ایمان لانے کے بعد بہت ہی بری چیز ہے کہ کسی کا نام بگاڑو اور غلط نام سے اس کا تذکرہ کرو. یہ شرعاً اسلام نے اس سے منع کیا ہے اور بڑا اس کو، بلکہ کبھی کبائر میں بھی سے ہو سکتا ہے، گناہ کبائر میں سے ہو سکتا ہے. جی کنیت کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیٹے یا اپنے باپ کے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے سامنے اب اور لگا دے. آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو عربوں کا دستور تھا اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، آج بھی رکھنا چاہیے. ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو ایک اسلامی حکام میں شامل کیا کہ ہونا چاہیے کنیت. تو آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو عربی میں باپ کو اب کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو آپ اپنی کنیت ابو محمد رکھیں، ابو محمد رکھیں، تو اس کو کہتے ہیں کنیت. اور آپ کی لڑکے کی ماں جو ہے وہ محمد کہے، جیسے ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، اور ابو مالک کہا جاتا ہے. بہت سارے مثالیں ملتی ہیں. تو اس لیے کنیت رکھنا چاہیے. اور کنیت عربوں کا ایک بہت بڑا شعار تھا، اگر اولاد نہیں بھی ہے تو آپ کنیت رکھ سکتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی کنیت ام عائشہ رکھا تھا، ام عبداللہ رکھا تھا. اسی لیے کوئی اپنا کنیت ابو الحسن رکھ لیتا ہے، کوئی ابو الحسنات رکھ لیتا ہے، کوئی ابو الخیر رکھ لیتا ہے. تو کسی چیز کے سامنے اب اولاد یا کسی اور محبوب چیز کے سامنے اب یا لگا کر کے پکارنا، ابو فنا ام فنا، اس کو کہا جاتا ہے کنیت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.